IMF کے پروگرام میں آپ ہیں, اس وقت جو اسٹیٹ بینک کو آپ نے خود مختاری دی ہوئی ہے اس کے تحت بھی آپ نہیں کر سکتے. آپ ابھی کیوں انتخابات نہیں کروانا چاہتے, وجہ بتائیے. میں انتخابات کے میں جب مرضی کروا لیں, فرق نہیں پڑتا, لیکن الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ 8 اکتوبر کو کروا لیں. یہ ایک میری نظر میں ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اکٹھے ہو جائیں گے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کے انتخابات, بات ختم ہو جائے گی. اکٹھے ہونا ایک ترجیحی بات ہو سکتی ہے اور وہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن آپ آئینی شکوں پہ جائیں گے تو پھر وہ ایک متنازع بات ہو جاتی ہے. دیکھیں آئینی شک ہے تو پنجاب KP کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے نا. یہ اکٹھے لکھا تو کہیں نہیں لکھا. نہیں اکٹھے نہیں, دونوں 90 دن کے اندر ہی آتے ہیں نا. وہ تو کرنا چاہیے. بالکل 90 دن کے حق میں ہوں, لیکن میں اس بات کے بھی حق میں ہوں کہ جو آئین ہے وہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے الیکشن کروانے کا. اگر ان کو کوئی پیچیدگی ہے, انہوں نے ذکر کر دیا اپنے خط میں کہ جناب یہ مشکلات ہیں, ایک فائنینشیل ایشوز ہیں جو گورنمنٹ نہیں پورا کر پا رہی, اور ایک سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. الیکشن کمیشن کے تو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, اور ویسے یہ ایک بڑے گیم پلان کا حصہ ہے جس میں سارے پلیئرز اپنے اپنے حصے کا نا وہ اس آگ کے اندر تیل ڈال رہے ہیں, باقی اور کچھ نہیں کر رہے. سپریم کورٹ نے صرف پنجاب پہ ہاتھ رکھ لیا, اس نے KP والے ایشو کو چھیڑا ہی نہیں. قومی اسمبلی خالی پڑی ہوئی ہے اپریل سے لے کر اب تک, 1 سال پورا گزر گیا, قومی اسمبلی پڑی رہی خالی, کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کی. پنجاب کا الیکشن ہونا ضروری ہے. تو یہ کہانی کیا ہے, پنجاب کی سپریم کورٹ کا اتنا کیوں کنسرن ہے؟ آپ تو سیاسی لوگ ہیں, آپ کی تو ہوگا کہ آپ کے ہاتھ سے کہ پنجاب نکلنا جائے, سپریم کورٹ کا کیوں کنسرن؟ نہیں یہ بھی آپ نے نہیں کہا, بتایا کہ وہی بینچ بنتے ہیں بار بار, نوٹس لیا جاتا ہے, وہی بینچ بنتے ہیں. مجھے طلب کرنے سے کتنے سارے پاکستان کو طلب کر لیں گے. آج پورا پاکستان یہ بات کر رہا ہے. آپ سڑک پہ جائیں, سڑک پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بینچ ہر بینچ وہی فیصلہ آتا ہے. تو آج ذرا اپنی ساکھ کا خیال رکھ کرے, کورٹ جو ہے اس کی ساکھ بے پناہ متاثر ہو گئی ہے. ساکھ نہیں رہی ہے سپریم کورٹ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, متاثر ہو گئی ہے. اس کو آسانی سے درست کیا جا سکتا تھا. سر یہ 70-75 سالوں کی تاریخ ہے پوری عدلیہ کی. جس طرح آپ لوگ سیاسی لوگوں نے اپنی ساکھ خراب کی ہے نا, اسی طرح عدلیہ نے بھی خراب کی, برابر کی خراب کی. تاریخ نے آپ کو موقع دیا نا عدلیہ کو کہ فل کورٹ بنا دیتے, بات ہی ختم ہو جاتی, ہر انگلی اٹھنا بند ہو جاتی. فل کورٹ سے بھی نہیں تھا ختم ہونا, بس میں نہیں ختم ہو جاتا کوئی. پھر تو آپ دیکھیں نا, آپ آج کس بات پر انگلی اٹھ رہی ہے کہ وہی بندے وہی بینچ بار بار بناتے ہیں, اور جس آدمی نے اس کے بعد چیف جسٹس بننا ہے اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. یہ جب چیف جسٹس بننا ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو بینچز پر رکھتے ہیں کہ اس کو بھی ایکسپیرینس حاصل ہو, وہ بھی ان معاملات کو سمجھ سکے. آپ نے سائڈ لائن کر دیا ہے. سر فائز عیسیٰ پاکستان کے چیف جسٹس, اللہ خیر رکھے, 2-3 مہینوں میں 4 مہینوں میں جب ان کی ستمبر میں ٹائم شروع ہوگا بن جائیں گے. اگر آپ کی حکومت ہوئی نا تو سب سے پہلے آپ ہی کی انہیں سے لڑائی ہو جانی. 2 ان کی ججمنٹ تھیں, ایک کوئٹہ بلاسٹ کے اوپر اور ایک فیض آباد دھرنے کے اوپر. میں نے الگ سے یہ تک پڑھی ہے, دونوں شاندار ججمنٹس تھیں, اور دونوں کے اوپر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو شدید غصہ تھا اور تکلیف تھی. اس ججمنٹ میں فیض آباد والی میں تو نام آ گیا تھا, اور کوئٹہ بلاسٹ میں انہوں نے نااہلی کا تعین کیا تھا. آپ کے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار نے کوئی 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی تھی, نہ آپ خوش تھے نہ پنڈی خوش تھا. تو ایسا جج کسی کو وارا نہیں کھائے گا. اس کے بعد ہی ان کے اوپر وہ کیسز کھل گئے تھے, ریفرنس بن گیا. میں خوش نہ ہوں, کوئی اور خوش نہ ہو, لیکن عدالت پر انگلی تو نہیں اٹھی نا ان کے فیصلے پر. آج تو عدالت کے بینچ پر انگلی اٹھ رہی ہے, اور صرف میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, عام آدمی کہہ رہا ہے, وکلاء کہہ رہے ہیں, اور جج خود کہہ رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس لیے آج میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ایک معمولی سے تھوڑا سا آسان طریقے سے بتائیں کہ ججوں کو آپ سے کوئی لڑائی تو نہیں ہے, تو ججوں کو کیا مسئلہ ہے آپ سے؟ پنجاب کے الیکشن پہ ان کا کیا تحفظ ہے, کیا چاہتے ہیں وہ؟ میرا بھی یہ سوال ہے نا, آپ بتائیں نا. آپ ایک پورا تسلسل ہے فیصلوں کا جس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, جج خود ڈیفینڈ نہیں کرنے کے قابل نہیں. کیوں ایسا کچھ؟ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیں وہ عمران خان کے رشتہ دار تو نہیں ہے کسی کی بھی, شاید میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کی عمران خان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, مظاہر نقوی کی بھی نہیں ہے, احسن وہ کیا اعجاز الحسن صاحب جن پہ آپ کے بڑے تحفظات ہیں ان کی بھی شاید کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی عمران خان سے. تو پھر یہ کیوں ہے؟ کچھ آسانی سے بتا دیں. دیکھیں میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن فیصلے آپ کے سامنے ہیں, بینچ بننا آپ کے سامنے ہے, یہ اب سب انگلی اٹھاتے ہیں. میں نے ایک مثال پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام پہ نہیں دی, ہائی جیکنگ ٹرائل جنرل مشرف والے زمانے میں, ایک پاکستان کے چند مشہور ترین کیسز میں سے ایک ہے. جب وہ ٹرائل مکمل ہو گیا, ریمبو سے جعفری صاحب جج تھے, ہائی کورٹ کے نہیں تھے, اسپیشل کورٹ کے جج تھے. تو جب ٹرائل ختم ہوتا ہے تو جو ملزم ہوتے ہیں وہ جج کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک کاغذ سائن کرتے ہیں کہ ٹرائل مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے, ٹرائل ٹھیک ہوا ہے. تو میں جب گیا تو ان کے چیمبر میں میاں نواز شریف بیٹھے, وہ بھی ملزم تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جج صاحب نے جو ساتھ اہلکار تھے رینجرز کے, پولیس, ان کو باہر نکال دیا. تو صرف میں, جج صاحب اور میاں صاحب کمرے میں رہ گئے. تو ریمبو سے جعفری صاحب نے کہا میاں صاحب کو کہ اگر آپ کو مجھ پہ کوئی اعتراض ہے
تو ابھی میرے منہ پہ کہہ دیں میں اس کیس کو ریمانڈ کر دوں گا، یعنی ری ٹرائل ہو جائے گا، پورا ٹرائل مکمل ہوا. یہ جج کی کوالٹی ہوتی ہے، اگر اس پر آپ انگلی اٹھا دیں وہ ہٹ جاتا ہے، پھر انصاف وہ نہیں دے سکتا. پھر نواز شریف نے انگلی اٹھائی ان پہ کہ نہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے سائن کر دیا، انہوں نے کوئی لفظ اور نہیں بولا، انہوں نے سائن کر دیا، بات ختم ہو گئی. یہ معیار ہے جج کا، یہ معیار ہونا چاہیے. آپ اگر انگلی اٹھ جائے ریکیوز کر لیں، ہٹ جائیں وہاں سے راستے سے، تاکہ آپ کو جو فیصلہ ہو آپ کی عدالت کا اس کے بارے میں کوئی شک اور شبے کا اظہار نہ سر. کر. بہت پیچھے جائے بغیر 3-4 ایسے چیزیں ہوئی ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ کو شاید اپنا آپ لوگوں کے سامنے اب بہتر طریقے سے بیان کرنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ہوگا، کیونکہ 63A کا فیصلہ بہت متنازع تھا جس سے اوپر پہلے سب سے انگلیاں اٹھی. پھر جو فائز عیسیٰ نے فیصلہ کیا اس کے اوپر جو 6 رکنی بینچ، پہلے سرکولر سے انہوں نے فیصلے کو ختم کیا، پھر 6 رکنی بینچ جو بنایا، اور اس 6 رکنی کے بعد جو اب 8 رکنی بنایا اس آپ کے بل کو انڈو کرنے کے لیے، اس سے 8 اور 7 کی تقسیم کھل کے آ گئی. یہ سپریم کورٹ نے بہت نقصان کیا اپنا. ہم سارے سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے تھے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے سپریم کورٹ ہے، 1 یا 2 جج کے اوپر آپ سوال اٹھائیں تو ڈزنٹ میٹر، لیکن پوری کورٹ ہے. لیکن اب پوری کورٹ 2 حصوں میں ہو گئی، 2 کورٹس ہو گئی. دیکھیں جو وہ ایک قانون بنا، ابھی قانون بنا نہیں ہے، نوٹیفائی نہیں ہوا. اینٹیسپیٹری ایکشن ہے جی، اینٹیسپیٹری اس طرح ہوتا نہیں ہے. میں یہ آج کہہ دوں کہ جناب یہ 10 سال بعد ایک قانون بننا ہے، مجھے خدشہ ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ ٹھیک قانون نہیں ہوگا، تو میں اس کو ختم کر سکتا ہوں. یہ آپ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں 63A بھی غلط فیصلہ ہے.